نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں ایک جملہ ہے اور وہ جملہ ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے ایک پاکیزہ نوجوان لڑکے کے بارے میں اپنے ابا جی سے جا کے کہا، اس لیے آپ کے بہت مناسب ہے وہ والا جملہ، یہ آیت، اور اس میں آپ کو اپنی زندگی کا سارا مقصد ملے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو پورا قرآن حکیم ہے، لیکن اس نوجوان لڑکی نے، ظاہر نوجوان لڑکی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اور نوجوان لڑکے کا ایک اپنا زندگی کا سٹائل ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے، لیکن نوجوان بہرحال اس کے اندر اصل میں قوت کمال کی ہوتی ہے نا، قوت فکریہ نوجوان میں کمال کی ہے، بڑھاپے میں نہیں رہتی، وہ تو روٹی بھی یاد نہیں رہتی تو دوائیاں بھی یاد نہیں رہتی۔ قوت غضبیہ، غصے کی طاقت، جس سے انسان کے اندر شجاعت، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ غصہ ہونا انسان کے اندر انسان کی خوبی ہے، اچھا غصہ نہ ہونا انسان کا عیب ہوتا ہے، کیونکہ غصہ نہیں ہوگا تو بزدلی ہوگی، وہ عیب ہے۔ غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے۔ نوجوان کے اندر قوت غضبیہ بھی کمال کی ہوتی، قوت شہویہ، چاہنے کی قوت، شہویہ سے مراد شہوت نہیں ہے خالی، شہویہ سے مراد چاہت، خواہش، تو قوت شہویہ بھی نوجوان کے اندر کمال کی ہوتی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے اندر ساری قوتیں کمال کی ہوتی نوجوان کے اندر، اس لیے میں نے وہ آیت کا انتخاب کیا کہ ایک نوجوان لڑکی نے ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں اپنے ابا جی سے جا کر ایک بات کہی اور اللہ نے اسے اس آیت میں ذکر کر دی۔ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قالت، اس خاتون نے کہا، اس لڑکی نے کہا، یا ابت استاجر، اے ابا جان اس کو کام پہ رکھ لیں، یا ابت استاجر، اے ابا جان اس کو کام پہ رکھ لیں، اس نوجوان لڑکے کو۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین کام کا وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو القوی الامین، طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے، نوجوان لڑکے، بار بار کہوں گا یہ جملہ، ایک نوجوان لڑکی نے ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں کہا اپنے ابا جی سے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ اس کے اندر ہے کیا کہ کام کا آدمی کیا ہوتا ہے، کام کا نوجوان کون سا ہوتا ہے، اور وہ پاکیزہ لڑکی جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور یہ جو پاکیزہ نوجوان لڑکا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جوانی میں، پیغمبری ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، وہ پانی والا واقعہ ہوا نا، کنویں میں پانی لینے کے لیے گئے، وہاں خواتین بھی تھیں تو مرد بھی تھے، وہ رکاوٹ تھی کچھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی لینے میں رکاوٹ دور کر دی، ان کے ساتھ تعاون کیا، تو یہ بیٹی نے جا کر اپنے ابا جی سے پھر سفارش کی، یا ابت استاجر، اے ابا جان اس کو کام پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو اس نے اپنے ابا جی سے جا کر کہا، یا ابت استاجر، اے ابا جان اس کو کام پہ رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ یقین جانیں آج کسی نوجوان کے اندر اگر یہ دو خوبیاں ہوں نا، تو نوجوان کی بات کروں گا، انسان نہیں کہوں گا، نوجوان، اگر اس میں دو خوبیاں ہوں نا تو وہ آج بھی معاشرے کے اندر بڑا کام کا آدمی ہوتا ہے۔ کسی جگہ آپ
زندگی میں کام کریں اور آپ کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہوں، کبھی آپ کو اس ادارے سے نہیں نکالا جائے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ بس دو خوبیاں ہوں آپ کے اندر، کوئی نہیں نکالتا آپ کو۔ آپ کے بارے میں کہا جائے گا یہ بڑا کام کا آدمی، جب کوئی کہے گا نا یار اس کو تو فارغ کرو، تو اگلا کیا کہتا ہے؟ یہ بڑے کام کا آدمی۔ کام کا آدمی کون؟ جس میں دو خوبیاں، القوی الامین، القوی طاقتور، الامین امانت دار۔ اب وہ طاقت مختلف قسم کی ہے، وہ طاقت مختلف قسم کی ہے، وہ جسمانی طاقت بھی ہے، فزیکل بھی، وہ فٹنس رکھتا ہوں نا۔ آئے دن کہیں ملازمت مل گئی، بہت بڑے ادارے میں لگ گیا، ہاں ایک دن درخواست جاری ہے اپلیکیشن، آج میں بہت بیمار ہوں نہیں آ سکتا، آج میرے سر میں درد ہے، آج میں نہیں آ سکتا چھٹی، آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آج میرا فلاں بیمار ہے، آج میرا فلاں بیمار ہے، آج مجھے یہ تکلیف ہے نہیں آ سکتا، آج مجھے چکر بہت آ رہے ہیں۔ نوجوان ٹھیک ہے، چند دن برداشت کرے گا وہ مالک، آخر کار پتہ کیا کہے گا؟ یہ بیمار آدمی ہے، کام کا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسمانی قوت کا، فزیک کا طاقتور ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نوجوان کو اپنی فزیک کا بھی خیال رکھنا ہے، تب وہ کام کا نوجوان ہوگا، ورنہ بیکار۔ نمبر 2، اس کے اندر اخلاقی قوت بھی۔ اخلاق کہتے ہیں اچھی عادتوں کو، اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں پختہ عادت، پکی عادت، اس کی عادتیں اچھی۔ اور اگر عادتیں اچھی نہ ہو نا، بڑا قابل ہوتا ہے بندہ، بڑا نالج ہے، بڑا جناب ماہر ہے اپنے میدان میں، فلاں یہ وہ، لیکن اخلاق اچھے نہ ہو نا، بیہیویئر اچھا نہیں ہے، عادتیں اچھی نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے جی قابل تو ہے، کام کا بندہ نہیں، کیوں؟ اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ تو معلوم ہو اخلاقی قوت بھی ہونی چاہیے۔ اخلاق کے اچھی عادتیں، سچ بولنا، بری عادت جھوٹ بولنا، شکر گزار بندہ ہونا، نہ شکرانہ ہونا۔ اچھے اخلاق کیا؟ جتنی عادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم رکھو وہ اچھی عادتیں، اور جو برے کام ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ بری عادتیں۔ اچھے خاصے نوجوان، ذہین نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن نارکوٹیکس میں مبتلا، نشے میں مبتلا، طالب علمی کے زمانے سے نشے میں مبتلا، بیکار نوجوان ہے یہ، چاہے کتنی ڈگریاں لے لے۔ یہ یورپ میں بھی یہی حال ہے، یورپ میں بھی وہاں جو ڈرگ کے عادی ہوتے ہیں، ڈرگ کے عادی ہوتے ہیں، نارکوٹکس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو وہاں بھی کام کا آدمی نہیں، نوجوان نہیں سمجھتے، نفرت کی جاتی ہے ان سے، کیوں؟ کام کا آدمی نہیں ہے۔ تو اخلاقی قوت کا ہونا، ایک جسمانی قوت، ایک اخلاقی قوت۔ نمبر 3، روحانی قوت۔ روحانی طور پر بھی نوجوان کو طاقتور ہونا چاہیے۔ روحانی طاقتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی روحانی بیماریوں سے پاک۔ ابھی درس میں ہو رہا تھا نا، حب مال، حب مال، مال کی محبت، یہ روحانی بیماری ہے۔ حب جاہ، عہدے کی محبت، بس یہ سیٹ مجھے ملنی چاہیے، اس کی غیبت کر، اس کی غیبت کر، اس کی لیگ پولنگ کر، اس کی ٹانگ کھینچ، مجھے یہ سیٹ ملنی چاہیے، یہ حب جاہ میں مبتلا ہے۔ مارو پیٹو ان کو، کچھ کرو، بس مجھے یہ سیٹ چاہیے۔ ناراض نہیں ہوں گے، اچھا میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ حب جاہ سمجھ میں آ رہی؟ مارو پیٹو، اگلے کو ذلیل کرو، اس کو گالیاں دو، کچھ کرو، بس مجھے سیٹ چاہیے، میں اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ حب جاہ۔ سود کھا رہا ہے پیسہ، کسی کا خون چوس رہے، کچھ کر رہے، پیسہ چاہیے، پیسہ۔ یہ حب مال میں مبتلا، یہ بیماریاں ہیں، بیماریاں، روحانی بیماریاں۔ یہ بندہ روحانی طور پر کمزور ہے اگر حب مال میں مبتلا ہو یا حب جاہ میں مبتلا ہو۔ حب جاہ، سیٹ کی محبت، عہدے کی محبت۔ عہدہ سب کچھ نہیں ہوتا،
مال سب کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اس کا ایمان بنا ہو وہ جی پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، ہاں پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا، سب کچھ پیسہ ہی کرتا ہے، یعنی اللہ بیچ میں مائنس، اللہ ہی نہیں کوئی چیز اس کے اندر. یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے بیچارہ. حسد روحانی بیماری، یہ میں بتا رہا ہوں روحانی طور پر نوجوان کو طاقتور کیسے ہونا چاہیے. حسد روحانی بیماری. بے جا غصہ، ناجائز غصہ، رسیلہ مزاج ہونا، یہ بھی روحانی بیماری. ہر ایک سے جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں. ریاکاری، دکھاوا، نمود نمائش نوجوان کے اندر آ جائے. بننا سنورنا برا نہیں ہے، بننا سنورنا، اپنے کپڑوں کو اچھا رکھنا، اپنے لباس کو اچھا رکھنا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، یہ برا نہیں ہے. لیکن اس میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ریاکاری میں مبتلا، روحانی بیماری ہے. یہ انسان تکبر میں مبتلا ہے. تکبر روحانی بیماری ہے. تکبر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے، پیسہ آ گیا تو تکبر آ گیا، نہیں. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. دوسروں کو، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ایک تکبر. تکبر بھی روحانی بیماری. حسد جس کو آپ جیلسی کہتے ہیں، یہ بھی روحانی بیماری. یہ روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا تو یہ طاقتور نوجوان ہوگا، کام کا آدمی ہوگا. تو القوی کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، اخلاقی قوت بھی ہو. اگلا غور سے سنیے گا. جو کام اس کو دیا گیا، جس فیلڈ میں یہ کام کر رہا ہے، اس فیلڈ کے اندر یہ طاقتور ہو. آپ جس میدان میں اترے ہیں نا، کسی فیکٹری میں جائیں، کسی بزنس میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، جو کام آپ کو سپرد کیا گیا ہے نا، اس میں آپ کو مہارت ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کام کے آدمی ہیں. اور اگر آپ بڑے شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، نمازی، بڑے پکے، روزہ بڑا ماشاء اللہ، لیکن جو فیلڈ، جو کام آپ کو دیا گیا اس کی مہارت آپ کے اندر نہیں ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بیکار آدمی. بیکار آدمی. چاہے نیک ہو، تقویٰ اپنی جگہ. جو ہم نے کام اس سے لینا وہ کرتا ہے کہ نہیں. اکاؤنٹس کا کام دیا، اس کو اکاؤنٹس آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کو ہم نے سافٹ ویئر کا کام دیا، اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کو فلاں کام دیا، اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. اب اس کے لیے انسان، آپ سب محنت جو کر رہے ہیں، اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے. اب آپ پڑھتے نا، ایک پروفیشنل آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کو ایتھکس بھی سکھائے جاتے ہیں، اس میں ایتھکس بھی اخلاقیات بھی سکھائے جاتے ہیں، تاکہ آپ اخلاقی طور پر بھی طاقتور ہوں. آپ کو حفظان صحت کے اصول بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ طاقتور ہو جائیں. آپ کو صرف فیلڈ کی مہارت کافی نہیں ہے. الحمدللہ 30 سال گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا. لیکچرر ہوا، اسسٹنٹ پروفیسر ہوا، ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوا، ریٹائر ہو گیا. 18 سال فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، فرسٹ پروف MBBS ڈاکٹروں کو. 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا رہا ہوں VDS کو. میری اصل میں گریجویشن میری سائیکالوجی میں ہے، پوسٹ گریجویشن میری اسلامک اسٹڈیز میں ہے. اور ہمارے دور میں MPhil PhD ہوتا نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے. تو اس وقت MA وتھ تھیسس ہوتا تھا. میرا تھیسس تھا اسلام اینڈ زوالوجی. ہمارا آدھا خاندان جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے، آدھا خاندان آرمی میں ہے. جو دادا تھے نا، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے زوالوجی کے پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر حامد خان. تایا جو ہے نا، وہ آکسفورڈ میں پڑھاتے ہوئے، میتھ پڑھاتے ہوئے آکسفورڈ میں انتقال ہوا. اسلم خان. ایک چچا SSG میں تھے، اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز، آرمی میں، لیفٹیننٹ کرنل، شہید ہوئے جب بنگلہ دیش بنا. اور باقی عزیز و قارب، جو بات بتانا چاہتا تھا وہ کیا؟
کہ سارے ماحول کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ خالی ایجوکیشن کافی نہیں ہے. ایجوکیشن یہ بھی ایک طاقت، نالج بھی ایک طاقت، لیکن خالی یہ طاقت انسان کو کام کا آدمی نہیں بناتی. ایک اچھا خاصا قابل نوجوان ہوتا ہے نا، جب بہرعربی میں مبتلا ہوتا ہے، ادھر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، ادھر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، اور اس کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے لڑکی کو، گیا بیکار. محبت کرنا بری بات نہیں ہے، محبت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جسے ہم معاشرے میں محبت سمجھتے ہیں نا، نوجوان مجھ سے بہت پوچھتے ہیں سر محبت کرنا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، محبت کرنا تو عبادت ہے. اسلام دین محبت ہے، اسلام دین محبت، اسلام تو سکھاتا ہی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے. یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، میں نے بیماری کا نام محبت نہیں لیا، جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا بڑا قابل لڑکا ہوتا ہے لیکن بیکار ہو جاتا ہے. طالب علمی کے زمانے میں بیکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت نہیں کر رہا لڑکی سے. یہ کیا کر رہا؟ 22واں پارہ ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. عورتوں کو یہ سکھایا گیا کہ لا تخضعن بالقول، تم مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات مت کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل میں مرض پیدا ہو جائے گا. اللہ نے اس کو محبت نہیں کہا. اللہ خالق ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن جب میں قرآن پڑھوں گا نا، آیت کا ترجمہ کروں گا، وہاں آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے. وہ خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے، لڑکی کا بھی خالق ہے، آپ کے دل و دماغ کا بھی خالق ہے. یہ دل و دماغ میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، اسے اللہ نے محبت نہیں کہا، اسے اللہ نے مرض کہا ہے. بہت اچھی طرح قرآن، اللہ نے اس کو مرض کہا ہے. لہذا اس مرض میں مبتلا جو ہو جائے گا نا، وہ بیکار ہو جائے گا، وہ القوی نہیں رہے گا، طاقتور نہیں رہے گا جو اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا. ہاں، جو محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. محبت خود ایک طاقت ہے، مرض کمزوری ہے. محبت ایک طاقت ہے، لیکن کس سے محبت؟ اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی بیوی سے محبت، ہونے والی بیوی سے نہیں، جو بیوی ہو چکی ہے. بہت میرے سے نوجوان پوچھتے ہیں لو میرج جائز ہے؟ لو میرج جائز ہے. اب لو میرج کا اگر یہ مطلب لینا کہ محبت کی شادی کرنا، پسند کی شادی کرنا، تو اللہ کے بندے، کون سی آیت، کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو ناپسند ہو؟ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے تو نہیں آج تک پڑھی کہ اس لڑکی سے شادی کرو جو پسند نہ ہو. اللہ کے بس ہے پسند کی لڑکی سے شادی کرنی، ناپسندیدہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی. لیکن لو میرج کا جو مطلب ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ میرج سے پہلے لو کرنا، اس کو ہوٹل میں لے کے پھرنا، کھانا پینا، اور جناب ٹور پہ جانا، اور باغات میں پھرنا، اور سیریں کرنا، تفریح کرنا، تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. نہیں ہوتی انڈرسٹینڈنگ. وہ تو جو وہاں پڑھتا ہے پھر پتہ لگتا ہے نا کیا ہے. وہاں پڑھنے سے پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اس سے پہلے تو سارے صوفی ہوتے ہیں، لڑکی بھی صوفی ہوتی ہے، لڑکا بھی صوفی ہوتا ہے. وہ تو وہاں جب پڑھتا ہے نا، معاملہ جب ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے لو میرج کا اگر مطلب ہے کہ محبت کی شادی کی جائے، پسند کی شادی کی جائے، تو اس کا جواب ہے کہ بالکل پسند کی شادی کرنی چاہیے، ناپسندیدہ لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر لو میرج کا یہ مطلب ہے وہ گھومنا پھرنا اور ہوٹلیں اور سیریں کرنا، تو ایسی صورت میں وہ لو میرج جائز نہیں ہے. اب غور سے آپ نوجوان جملہ اگر سمجھ جائیں گے نا کہ لو میرج جائز نہیں ہے اور لو آفٹر میرج فرض ہے. لو میرج جائز نہیں اور لو آفٹر میرج فرض. جو لو آفٹر میرج نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا.
بیوی سے محبت نہیں کرے گا یعنی بیوی سے نفرت کرے گا، یہ گناہ گار ہوگا۔ تو لو آفٹر میرج، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، ہمسایوں سے محبت، ہمسایوں نے سمجھنے کا، ہمسایوں سے محبت، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سے محبت، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اپنے کلیگ سے محبت، اپنے بچوں سے محبت، اپنے استاد سے محبت، اپنے شاگرد سے محبت، یہ محبت کے راستے ہیں۔ نوجوان ان سب میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتا، ہاں یہ اس مرض میں مبتلا ہو کر کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، ہو جائے تب بھی گناہ نہیں ہے، جو عرف عام میں جسے محبت کہتے ہیں، لیکن اپنے دین پہ سوار کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو تباہ کر لینا، یہ بیکار نوجوان ہے، بیکار نوجوان۔ اس لیے بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اور صرف علم، تعلیم، پوزیشن، نمبر، یہ طاقت بھی کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ لاہور بورڈ کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کانوکیشن میں جانا ہوتا ہے بے شمار دفعہ، وہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے لڑکے لڑکیاں انٹرویو ہوتے ہیں۔ میرے میڈیا سے تعلق تقریباً 35 سال سے میڈیا سے تعلق ہے، ریڈیو میں بھی پروگرام اپنے ذاتی کرتا ہوں، دینی پروگرام، مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتا رہا، شاید کوئی چینل ہو جس پہ کام نہ کیا ہو۔ میڈیا سے بہت تعلق، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، مجھے آج تک کوئی پوزیشن لینے والا لڑکا یا لڑکی، چاہے وہ ایف ایس سی کا ہو، بی ایس سی کا ہو، ایم بی بی ایس کا ہو، فلاں کا ہو، ابھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا کانوکیشن ہوا ابھی اسی سال کا، تو اس میں ایک لڑکی نے، ایک ڈاکٹر صاحبہ، اس نے 23 گولڈ میڈل لیے، ایک لڑکی نے، آپ کے میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، یونیورسٹی میں، ایک طالبہ نے ڈاکٹر بنی، ایم بی بی ایس کیا، اور اس عرصے میں کتنے کل گولڈ میڈل کتنے لیے؟ 23، یوں کر کے بھرے ہوئے تھے گولڈ میڈل۔ سب کو دیکھا اچھی طرح، سب کے بارے میں حالات معلوم کیے، کوئی مجھے پوزیشن ہولڈر ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو بس جی میں 6 مہینے سے سویا ہی نہیں، اور 6 مہینے سے میں بس بند تھا کمرے کے اندر، میں تھا اور کتابیں تھی، 2 سال ہو گئے، بس جی میں تو اس میں تھا، فنا فی الکتب تھا، بکس کے اندر غائب تھا، اور بس میں پڑھتا تھا، اور مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج تک مجھے پوزیشن ہولڈر کوئی ایسا نہیں ملا، ایک نہیں ملا۔ یہ لوگ کامیاب انسان نہیں ہوتے، یہ لوگ کامیاب انسان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوشل ہیومن بینگ، ایک سوشل انسان بنایا ہے، ماں باپ سے کٹا ہوا ہے، دوستوں سے کٹا ہوا ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادات ہے، نہ کچھ ہے، بند کمرہ، بس میں پڑھتا رہتا ہوں، بس پڑھائی۔ آخر کار جب پتہ چلے گا نا تو یہ کمزور ہو چکا ہوگا، کسی کام کا نہیں ہے، لوگ کہیں گے بیکار آدمی ہے، اس کا تو دماغ ہی خشک ہو گیا، پڑھ کے دماغ ہی خشک ہو گیا، ہنستا ہی نہیں ہے، مسکراتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صرف علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ کامیابی کی نشانی کیا ہے؟ کام کا آدمی کب ہوں گے؟ القوی، اخلاقی قوت، جسمانی قوت، روحانی قوت، علم کی قوت، عمل کی قوت، قوت فکریہ، قوت عقلیہ، یہ بھی کام کے آدمی کی بڑی نشانی ہے۔ سب کچھ موجود ہے، سینس موجود نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کس سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح افسر سے بات کرنی ہے، کس طرح ماتحت سے بات کرنی ہے، کس طرح اجنبی سے بات کرنی ہے، کس طرح ماں باپ سے بات کرنی ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، سینس ہی نہیں ہے۔ میں تو کھل کر کہتا ہوں وہ ناکام تاجر ہے جس کے اندر بزنس کی سینس نہیں ہے۔
گاہک کو سمجھنے کی سینس ہی نہیں ہے، سودا بیچنے کی سینس ہی نہیں ہے. سینس سمجھ گئے؟ قوت عقلیہ، آپ کے اندر عقل کی بھی طاقت ہونی چاہیے کمال کی. ایسا نہ ہو پڑھ پڑھ کے دیوانے ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں، بعد میں لوگ کیا کہیں گے؟ کام کا آدمی نہیں ہے، بیکار آدمی. بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے ان کا بیہیویئر ہی تباہ ہو جاتا ہے. یعنی سوشل پتہ ہی نہیں کیا ہے، آداب کیا ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی نے اصل میں ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک بات کہہ دی تھی، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. بس یہی بتانا مقصود تھا اس نشست میں، اور کچھ نہیں. اور دوسرا الامین، دوسری خوبی الامین، امانت دار. لاکھ قابل بندہ ہونا لیکن کرپشن اس کے اندر. بہت لفظ سن لیا آپ نے کرپشن کا. کرپٹ، بددیانت، دھوکہ دینے والا وہ ہے، ملاوٹ کرنے والا وہ ہے، ناجائز کام کرنے والا وہ ہے، پیسہ دبانے والا وہ ہے، دوسرے کا خون چوسنے والا وہ ہے، کرپٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن، سب سے بڑی کرپشن کس کو قرار دیا؟ یہ بھی سوچنا ہوگا آپ نوجوانوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کس چیز کو قرار دیا؟ حدیث سنانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے نا آج بڑے بڑے نوجوان بیکار ہو جاتے ہیں، کام کا آدمی نہیں رہتا کرپشن کی وجہ سے. اور سب سے بڑی کرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ فرمایا کبرت خیانتن، حدیث سنا رہا ہوں، کبرت خیانتن ان تحدث اخاک هو لک به صادق وانت به کاذب. یہ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ انسان کسی سے بات کر رہا ہو کوئی بات، اور وہ دوسرا بندہ اس کو سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کو خود پتا ہے کہ میں اسے جھوٹ بول رہا ہوں. کبرت خیانتن ان تحدث اخاک هو لک به صادق وانت به کاذب. آپ کسی سے بات کریں، وہ اگلا آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. اور ہمارے ہاں یہ آرٹ ہے. اور دیکھا کیسا الو بنا ہے دیکھا کیسا الو بنا ہے. ابھی بالکل تازہ بتازہ بات ہے، 2-3 دن پہلے کی. ایک چھوٹی بچی ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے، ایک عزیزہ کی چھوٹی بچی. اب گھر کا ماحول دیکھنا ہے آپ نے، گھر کا ماحول. چھوٹی سی بچی ابھی اسکول جانے والی نہیں ہے، تو وہ چھت کے اوپر، دھوپ تھی، موسم تھا صبح کا، تو ماں کے ساتھ نانی دادی بیٹھی ہوئی تھی اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، ماں بھی بیٹھی ہوئی. تو اس نے ایک دم ایسا سٹائل بنایا جیسے اس کو واش روم میں جانا ہے. اس نے سٹائل بنایا اس بچی نے ایسا جیسے اس کو واش روم آیا ہے. تو دادی نے کہا چلو 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 فوراً چلو واش روم، چلو اٹھو. ماں نے بھی کہا جلدی 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 چلو واش روم. تو آگے سے بچی کیا کہتی، میں تو ویسے ہی آپ کو الو بنا رہی تھی. یہ بھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. اب وہ گھر میں کبھی ایسا ہوا ہوگا نا، ماں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، کوئی بڑے کسی نے بات کی ہوگی، آگے سے کسی نے کہا ہوگا میں الو بنا رہا ہوں. اس کو بھی سمجھ میں آ گیا الو بنانا کسی کو کہتے ہیں. یہ حدیث ہے کرپشن، کسی کو الو بنانا یہ کیا ہے؟ کرپشن. اور ہمارے معاشرے میں یہ آرٹ ہے، فن ہے. دیکھا میں نے کیسے الو بنایا کیسے الو بنایا، یعنی کرپشن، بددیان. یہ انسان کمزور انسان ہے جو دوسروں کو الو بناتا ہے. اس لیے کہ جب اس کے سامنے بات کھلے گی نا کہ اس بندے نے جھوٹ بولا تھا، اس بندے نے ویسے مجھے الو بنایا تھا، ٹرخالو جی، تو ایسی صورت کے اندر یہ کمزور انسان شمار ہوگا. تو اس نوجوان لڑکی نے کیا کہا تھا؟ اب پیسے کی امانت بھی میں نے بتایا، پیسے کا خیال رکھنا. اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی، امانت. کیسے کہ وہ مکہ کی مالدار بیوہ تاجرہ تھی. اب نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، مالدار لڑکی ہو نا،
تو وہ مالدار بیوہ خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اور جا کے کہا کہ آپ تجارت کریں، منافع کمائیں، مجھے بھی دیں، اور اپنا غلام بھی ساتھ کر دیا، میسرہ اپنا غلام بھی ساتھ کر دیا۔ اس غلام نے آ کے رپورٹیں دی ہیں کہ یہ کیسا بزنس کرتے ہیں، ان کا معاملات کیسے ہوتے ہیں، لین دین کیسا ہوتا ہے، کسی کا حق یہ نہیں مارتے، جھوٹ یہ نہیں بولتے، بددیانتی خیانت یہ نہیں کرتے، ساری رپورٹ دی آ کر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار بیوہ تھیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لڑکی کی طرف سے پیغام آیا شادی کا، اگر لڑکا کام کا ہو نا، لڑکیاں پیچھے پیچھے لائن، پکی بات ہے۔ اور اگر ساری زندگی لڑکی کے پیچھے بھاگنے میں گزار دی، بیکار آدمی، یہ کام کا نہیں ہے، یہ کام کا نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو ایسا نوجوان بنا دے کہ پیچھے پیچھے لڑکیاں، امین، بڑے کام کا آدمی۔ اور یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، یہ جتنی میں نے خوبیاں آج بتائی ہیں نا القوی الامین کے اندر، اگر کسی نوجوان کے اندر ہو نا، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ رشتوں کی کمی کب آتی ہے؟ جب لوگ سمجھتے ہیں کام کا آدمی نہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق آپ سب نوجوانوں کو کام کا آدمی بنائے، اللہ تعالیٰ قابل بھی بنائے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی دولت بھی دے، جسم کی جسمانی قوت بھی دے، روحانی قوت بھی دے، اپنی فیلڈ کی، اپنے ہنر کی، اپنے پروفیشن کی قوت بھی دے۔ اللہ آپ کو قوت عقلیہ کمال کی دے، اللہ آپ کو قوت فکریہ، عمل کی قوت، ایمان کی قوت اللہ عطا فرما دے۔ اور آپ سب نوجوان اس پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، امہ کے لیے اللہ آپ کو کام کا آدمی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے ساتھ نشست ہے، اصل میں تو میری دل کی آرزو تھی کہ آپ سوال کریں، میں جواب دوں، اس لیے کہ میں جو بولوں گا وہ اپنی چاہت کے مطابق، لیکن کوشش یہی کی ہے کہ بات آپ کی چاہت کے مطابق کروں تاکہ ہمارا یہ بیٹھنا مفید ہو جائے، فائدے والا ہو جائے۔ دو چار سوال لینے کچھ ہوتے ہیں نوجوانوں کے سوال؟ جی ضرور 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 جی۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہاں کڑوے سوال کرنے کی اجازت ہے جی، لیکن فرقہ وارانہ اور سیاسی نہ ہو، بس اس میں میرا دماغ چلتا نہیں ہے۔ فرقہ وارانہ اور سیاسی سوالات میں میرا دماغ چلتا نہیں ہے۔ یہاں اس مسجد کے اندر پتہ نہیں 27-28 سال ہو گئے، زندگی کا ایک حصہ اس مسجد میں گزر گیا، آج تک ایک مرتبہ بھی اختلافی بات، سیاسی بات کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہاں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے خلاف یہ مولوی نہیں بولے گا، ہمارے خلاف یہ مولوی نہیں بولے گا۔ لوگ قدر کرتے ہیں، آپ کسی کے خلاف بولیں گے لوگ قدر نہیں کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ پڑھائی حاصل کرتے ہوئے جسمانی قوت کیسے حاصل کریں گے؟ کیا وقت پہ کھانا کھائیں، اپنی نیند کو پورا کریں؟ ابھی میں نے وہ اشارہ کیا کہ کوئی پوزیشن ہولڈر مجھے آپ نہیں دکھا سکتے جو یہ کہتا ہوں میں 6 مہینے سے سویا نہیں ہوں۔ اللہ کے بندہ ادھر سے شیشہ پی رہا ہے، ادھر سے دوائیاں کھا رہا ہے، جاگ رہا ہے، نیند تباہ کر دیے، ٹھیک ہے پاس ہو جائے گا، لیکن پاس ہونے کے بعد یا فرسٹریشن میں جائے گا، یا ڈپریشن میں جائے گا، یا انزائٹی میں جائے گا۔ پکی بات ہے، کیا فائدہ دوائیاں کھانے سے؟ آپ انسان بن کے پڑھیں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے پڑھیں۔ تو آپ اپنی جسمانی قوت کیسے حاصل کریں گے؟ سادہ کھانا کھائیں، وقت پہ کھانا کھائیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ کھیلیں۔ ابھی یہاں ایک حفظ کا بچہ جی یہاں درس دے کے فارغ ہوا تو اس کے والد صاحب لے کر آئے، کہنے لگے یہ اس کے نا 12 پارے ہو گئے، اب ڈل ہو گیا، چل ہی نہیں رہا۔
والد صاحب بیچارے بڑے پریشان سے تھے، اور بچہ میں نے دیکھا انتہائی ذہین بچہ، ایک دم آنکھوں سے معلوم کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ ظاہر میں نے بتایا سائیکالوجی، ساری زندگی اسی میں گزری ہے میری، نفسیات، آنکھوں میں دیکھ کر پہچان جاتا ہوں کہ کتنی صلاحیت کا بندہ ہے۔ تو میں نے دیکھا بچہ ذہین، وہ کہنے کا 12 پارے کے بعد ڈل، بالکل بند، چل ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا مارتے تو نہیں ہے؟ کہنے کہ پہلے مارا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مار بند کر دیں، مار بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ پھر میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کوئی گیم کھیلتے ہو، کوئی گیم پسند ہے؟ کہتے جی فٹ بال۔ میں نے غور سے اس کی فزیک کی طرف دیکھا، اس کی جسمانی ساخت کی طرف دیکھا، تو مجھے لگ گیا کہ فٹ بال نہیں کھیلتا۔ میں نے کہا بیٹا کہاں کھیلتے ہو؟ کہنے لگا نیٹ پہ۔ ہماری گیم میں یہی رہ گئی ہے، ہماری گیم میں یہی رہ گئی، فٹ بال پسند ہے اور کہاں کھیلتا ہے؟ نیٹ۔ میں نے اس کے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا اس کو جو گیم پسند ہے وہ کر لے۔ مجھے اس کے والد کہنے لگے یا سوئمنگ پول میں اس کا ایڈمیشن کروا دوں، بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے جی، کہہ لیں گے سوئمنگ پول میں داخل کروا دوں اس کو۔ میں نے کہا بالکل بالکل کروا دیں، سوئمنگ تو بہترین چیز ہے۔ پھر میں نے کہا بیڈمنٹن ہو، کوئی فٹ بال ہو، کوئی کرکٹ ہو، کوئی ایسی چیز کے عصر سے مغرب 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے آپ اس کو ایسا کھیل کھلائیں جس میں یہ تھک جائے۔ میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم کیسے مینٹین کریں؟ آپ اپنے آپ کو کسی گیم میں بھی مصروف کریں، کھیل میں بھی، جس میں جسمانی تھکن ہو، وہ نیٹ پہ نہیں، وہ کوئی گیم نہیں ہے، جس میں ذہنی جسمانی طاقت حاصل ہو۔ بالکل اسی طرح کھیلنے کا وقت مقرر کریں، کھانے کا وقت مقرر کریں۔ پتہ نہیں وہ بس ٹھیک ہے میں دن میں 1 وقت ہی کھا لیتا ہوں، برگر لیا فلاں نہیں، آپ جنک فوڈ سے بچیں، کبھی کبھار ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اس پر زندگی نہ گزاریں۔ ابھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوگا کہ آپ کام کے بندے نہیں رہے۔ تو جنک فوڈ سے بچنے کی کوشش کریں، حلال کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں۔ میں نے اس وقت میں پڑھنا ہے، اس وقت میں سونا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بھی وقت دینا ہے، اگر آپ گھر میں رہتے ہیں ماں باپ کو بھی وقت دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز علم کی طاقت آئے گی۔ لمز میں رہتے ہوئے بھول جائیں کہ لمز میں رہتے ہوئے صرف اور صرف دنیا سے بالکل بے خبر ہو جائیں اور بالکل لا تعلق ہو جائے، سوشل لائف ختم کر دیں۔ ابھی نہیں اندازہ ہوگا، فائنل ایئر کے بعد اندازہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے بریلینٹ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، پوزیشن ہولڈر اور فلاں آگے بڑھنے والے، وہ ایک نارمل زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ پابندی سے پڑھنا، تھوڑا پڑھنا، یہ علم کے لیے مفید ہے۔ بس اپنے اوقات کو تقسیم کر لیجیے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ جی کبھی کبھار آپ دین کو سسٹین کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی مسجد ہو تو آپ کو کافی اندرونی صفات ایسی ہوں کہ آپ کو فرق پڑے، تو جیسے آپ لمس میں آتے کسی اور محال میں آتے تو آپ کو اس محال کا میں ان کے سوال کو ذرا بول دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے جذبات بنے ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، بڑی ایمانی قوت ہوتی ہے، اور جب ہم لمز میں جاتے ہیں یعنی پڑھائی میں جہاں اپنے ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ آپ کا سوال ہے۔ تو یہ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیات بہت کمال کی ہوتی ہیں، اور جب ہم بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت بزنس میں لگتے ہیں، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو کہیں آگے بڑا سوال پیچیدہ، کہیں یہ منافقت تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری ایمانی کمزوری تو نہیں ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی طاقت بہت اونچی ہوتی ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ وہ بڑا صوفی، لیکن جب جو ہی ہم بزنس میں جاتے ہیں، کام میں جاتے ہیں، ماحول میں جاتے ہیں، وہاں جا کر یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا؟ اب خلاصہ مفہوم اس کا بتانے لگا ہوں۔ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر باہر نکل کر بھی یہی کیفیت ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جا سکو، تم نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، تم نارمل زندگی نہیں گزار سکتے اگر وہ والی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے وہ تمہاری وہاں بھی ہونے لگ جائے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر نکل کر بندہ گناہ کرے، نہ، گناہوں کی زندگی سے بچ کر لمز کے ماحول میں گئے، مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ، لمز کے ماحول میں گئے، لڑکیاں ہیں، فلاں ہیں، یہ وہ نہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں جتنا کر سکتے ہیں. بات کرنی ہے آپ نے، بات کر لیں، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی سے کاپی لینی ہے، کوئی سے نوٹس لینے ہیں، کوئی اس نے بات کرنی ہے، کر لیں، لیکن اس میں بے تکلفی اور ہنسی مذاق اور لطیفے اور بےہودگیاں وہ نہ آنے دیں. پھر آپ کی ایمانی قوت بچی ہوئی ہے، جب گناہ سے بچے ہوں گے ایمانی قوت بچی ہوگی انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں. جی آپ نے ابھی نشوں کی بات کی، کیونکہ آپ نے سچی بات کی، طالب علموں میں بہت جو ہے نا یہ چیز دیکھتی آ رہی ہے، اور قرآن میں تو اس کا یہی ذکر ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو اس کا جو ہے نا کس طرح، مطلب شراب کا تو ایک ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، جو باقی نشے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا قرآن اور حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے، یا اجماع میں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور قرآن میں یہ دیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہو تب آپ جو ہے نا نماز کے قریب جا سکتے ہو، اگر نہیں جا سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کا میرے عزیز نے ایک ایسا سوال کیا ہے. دراصل میں خود اپنی ایجوکیشن کے اندر اور ذمہ داریوں کے اندر نارکوٹکس بورڈ کا ممبر تک رہا ہوں، اور جو ادارے منشیات کے خلاف کام کرتے ہیں، جو نشہ میں مبتلا نوجوانوں کا علاج کرتے ہیں، ان تنظیمات کا میں رکن ہوں باقاعدہ، اور کونسلنگ کرتا ہوں باقاعدہ نشے والے شخصوں کی. اس لیے پوری بات توجہ سے سننے والی. نشہ جس کو آپ جی اچھا، سوال یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نشے کے بارے میں بات کی ہے، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نشے سے کیسے بچیں، اور پھر نشے میں نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی کہا ہے کہ جی تم جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پھر جاؤ. تو یہ صرف شراب کے بارے میں ہے، تو اور نشوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیکنیکل سوال ہے ذرا، اور نشوں کے بارے میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی گندم میں بھی تو نشہ ہوتا ہے نا، روٹی میں بھی نشہ، روٹی نہ ملے تو بندہ کتنا بےتاب ہو جاتا ہے، ادھر روٹی ملی ادھر ٹھنڈ پڑ گئی. تو روٹی میں بھی نشہ ہوتا ہے، چائے میں بھی نشہ ہوتا ہے. میں کبھی چائے نہیں پیتا، سمجھ میں نہیں آتا، چیپٹر نہیں سمجھ میں آتا. چائے پیتا ہوں سمجھ میں آتا. کوئی نسوار کھاتا ہے، نسوار منہ میں رکھتا ہے، کہتے ہیں نسوار رکھتا ہوں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اور کوئی شیشہ پیتا ہے. شیشہ یہ حقے کو منیمائز کر دیا ہے. حقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ تمباکو آپ رکھتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں، نیچے ایک نالی ہوتی ہے وہ پانی میں جاتی، ٹھیک، اور ایک نالی آپ کے منہ میں ہوتی ہے اور وہ نالی پانی کے اوپر رہتی ہے. میں پورا شیشہ بتا رہا ہوں، حقہ شیشے کی پوری ٹیکنک بتا رہا ہوں. تو وہ جو تمباکو ہوتا ہے نا، ٹوبیکو، وہ جلتا ہے، اس کا دھواں پانی میں سک ہوتا ہے. جب آپ کھینچتے ہیں پانی میں، وہ فلٹر ہو کر دھواں پھر منہ میں آتا ہے. اب ٹوبیکو جو ہے، تمباکو، یہ نشہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. لیکن جب وہ شیشہ پینے والا نمبر چینج کرتا ہے نا، پہلے اس نمبر کا شیشہ پیتا تھا، اب اس نمبر کا، اب اس نمبر کا، اب اس نمبر کا، وہ جب نمبرنگ آتی ہے نا، اس کے اندر پھر وہ کیمیائی اجزاء آنے شروع ہو جاتے ہیں. میڈیکل کے لڑکے، انجینئرنگ کے لڑکے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں 18 سال میں فرسٹ پروف MBBS کو پڑھاتا رہا ہوں. اچھا 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں BDS کو پڑھاتا رہا ہوں. اس لیے بڑی اچھی طرح یاد رکھنا، ذہین ترین لڑکے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں نا، وہ رات کو 2 بجے شیشے کی دکانوں پہ ہوتے ہیں. ذہین لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، پیسے والے اور ذہین، رات کو 2 بجے 1:30 بجے وہاں شیشے کی دکانوں پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیفے میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے میرا ذہن تیز ہو گیا، مجھے چیزیں زیادہ سے زیادہ میں یاد کر سکتا ہوں. وہ آہستہ آہستہ، تمباکو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو کیمیکل اجزاء ہوتے ہیں نا، یعنی آپ 1 نمبر کا شیشہ پینے، یعنی 50 نمبر کا شیشہ پینا شروع کیا، پھر آپ کو بالآخر کچھ عرصے کے بعد 75 نمبر لینا پڑے گا.
یہ شیشے کی ٹیکنیک، یعنی آپ کو اس میں تبدیل کرنا پڑے گا، پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا اس میں نا. آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں باقاعدہ نارکوٹیکس لانا شروع کر دیا. اب وہ نمبر تو بڑے اچھے آ جاتے ہیں اس کے، لیکن اس کے بعد جب وہ اس کو چھوڑتا ہے نا، یعنی فارغ ہونے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ اعصاب میں درد، جسم میں دردیں، فلاں دردیں، یہ دردیں، وہ دردیں شروع ہو جاتی. تمباکو بری چیز نہیں ہے، جو نسوار ہوتی اس میں بھی تمباکو ہوتا ہے. تمباکو نشہ نہیں ہے. نشہ روٹی کھانا نشہ نہیں ہے، چائے نشہ نہیں ہے، سگریٹ نشہ نہیں ہے. کون سا نشہ حرام ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الخمر ما خامر العقل. نشہ وہ ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جائے، کون ماں کون بہن ختم، اس کو نشہ کہتے، وہ حرام ہے. اس میں شراب، اس میں سارے نارکوٹیکس، ہیروئن، LSD، فلاں 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 سب چیزیں اس میں شامل. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ کیا چیز؟ جو انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ ایک پیگ پیتا تھا تو اب وہ عادی ہو گیا، تو جب تک 4-5 پیگ نہ پی لے تو اس کو نشہ ہوتا ہی نہیں. تو مولانا اس کو ایک پیگ پینے سے نشہ نہیں ہوتا تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ جی حرام ہے. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، اصول بتایا. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اس لیے اپنے ساتھیوں کو، پاکیزہ ساتھیوں کو اپنا ساتھی بنائیں. اور یاد رکھ لیجئے گا کہ نشہ انسان کی عقل، انسان کی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دہ، اس کی ذہنی صلاحیتوں کے لیے نقصان دہ. اس لیے اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کا 100% علاج موجود ہے، 100% علاج موجود ہے، دوائیوں کے ذریعے بھی اور نماز کے ذریعے بھی. جتنے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر جتنے نشے کی علاج گاہیں ہیں، وہاں کے ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھا بیٹھ، میرے لیکچر ہوتے ہیں ان نشے والے نوجوانوں میں، نارکوٹکس میں مبتلا، ان ایڈکٹ لڑکوں میں میرے باقاعدہ لیکچر ہوتے ہیں. ان کو ہم نماز کی طرف لاتے ہیں، نماز اور قرآن حکیم کی تلاوت، نشے سے وہ دور ہو جاتا ہے. پورا کورس ہے اس کا، ہم پورا کورس کرواتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میرے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹر کام کرتے ہیں سب کہتے ہیں یہ دوائیاں علاج نہیں ہے، علاج اصل میں نماز ہے. اس کو پاکیزہ رہنا سکھاتے ہیں، اس کی سوچوں کو اچھا کرنے کی پازیٹیوٹی اس کے اندر لاتے ہیں، آہستہ 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 آہستہ. الحمدللہ 100% ہمارے سامنے ایسے نوجوان موجود ہیں، اللہ نے نکال لیا. تو آپ کی بات کا جواب کیا ہوا کہ نشے سے ہر صورت میں بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، انجیکشن کے ذریعے ہو، سونگھنے کے ذریعے ہو، جسے وہ آئس، وہ ہر ایک سے بچنے کی کوشش ہو. اور اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی نشست کو بہتر کرنا ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، بری صحبت آپ کو برا بنا دے گی. ایسے ساتھیوں سے جو نارکوٹکس میں مبتلا ہوں، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بچیں، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچیں، اللہ آپ کو بچا لے گا. میری بات مکمل ہوئی. جی آپ کہہ رہے تھے کہ ساری کوالٹیز جو ہے انسان کے اندر آنی چاہیے. تو اب ایک بندہ ہے وہ فل کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے اندر آ جائیں، اس کی محنت کر رہا ہے. اب اگر اس کو یہی پتہ لگتا ہے کہ محنت کرتے کرتے وہ جتنی اس کی پوٹینشیل ہے نا، اس کی جو لمٹ ہے اس کو ایکسیڈ کر جاتا ہے، جس کے بعد وہ کلیپس کر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی لمٹ کیا، اور اگر لمٹ، اور کبھی کبھار اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یار میں آپ کو ریلیکس کر رہا ہوں، مطلب اپنے کمفرٹ زون کے اندر وہ اپنی لمٹ کو پوش نہیں کر رہا ہے. تو وہ جو ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں ان کے سوال کو واضح کر دوں. بعض لوگ متقی بنتے ہیں نا تو ان کو تقوی کا بھی ہیضہ ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے لگے نا تو پکا نمازی، اتنا پکا نمازی ہونا بری بات نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ گھس گیا.
پھر وہ بات ساتھی کہتے بھی ہے نہ دین پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اچھا دین بھی ہونا چاہیے, دنیا بھی ہونی چاہیے, دونوں ساتھ ساتھ دونوں چلتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کوئی گناہ بھی کرو کوئی نیکی بھی کرو, دونوں بیلنس رکھو. اللہ کے بندے یہ بیلنس مراد نہیں ہے دین کے اندر. اعتدال میانہ روی, اس کے لیے دین کا علم بہت ضروری ہے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر غلطی کرتا ہے تو اس کی سوئی کہیں اٹک جاتی ہے, یا وہ اس سے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. چینی اچھی چیز ہے نا, چینی شوگر, میں نے شوگر اب بعد میں نام لیا, چینی اچھی چیز ہے, لیکن اگر شوگر ہو جائے تو زہر ہے. نمک حلال ہے, اچھی چیز ہے, زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابی آئے نا, ان کی تینوں کی کیفیت ہو گئی. کیا وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات معلوم کیے کہ آپ کتنے روزے رکھتے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی شادیاں کی ہیں, بچے کتنے ہیں. وہ آگے حالات معلوم کیے 3 صحابہ نے, بخاری شریف کی حدیث ہے. تو حالات معلوم کرنے کے بعد جو 3 صحابی باہر سے آئے تھے دور سے, ایک نے پتہ کیا کہا, میں آئندہ ہمیشہ نمازیں پڑھا کروں گا, رات کو کبھی نہیں سوؤں گا. ان کو نماز کی عبادت بڑی اچھی لگی. میں آئندہ کبھی نہیں سوؤں گا رات کو, میں نمازیں پڑھا کروں گا. دوسرے صحابی کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ان کو روزہ بڑا اچھا لگا. تیسرے پتہ کیا کہنے لگے میں کبھی شادی نہیں کروں گا, بس اللہ کی عبادت میں وقت لگاؤں گا, میں کبھی شادی نہیں کروں گا. 3 باتیں, نماز, روزہ, شادی. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے, تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو نمازوں کے اندر بھی بیلنس رکھنا پڑے گا, روزے کے اندر بھی بیلنس رکھنا پڑے گا, شادی بیاہ میں بھی بیلنس رکھنا پڑے گا. بیلنس زندگی, یہ بہت باریک سوال, بہت عمدہ سوال. ہم اپنی زندگی میں بیلنس کیسے رکھیں, ہر کام میں بیلنس کیسے رکھیں. تو اس کے لیے بیلنس نہ ہونا زندگی میں بیماری ہے نا, بیماری ہے. تو یہ روحانی بیماری ہے. جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, جسمانی ڈاکٹر سے. اب آپ کے سوال کا جواب, اس طرح روحانی بیماریوں کے لیے روحانی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں دیں. میں یہ نہیں کہتا بیعت کریں, بیعت کرنا سنت, لیکن اپنی اصلاح کروانا فرض. اپنی اصلاح کروانا فرض, یعنی اصلاح کس کو کہتے ہیں, اب غور سے. اپنی زندگی کے اندر اچھی سوچیں, اچھے رویے, اچھی عادتیں, اچھے اخلاق, اچھے اعمال لانا, اور اپنی زندگی میں سے بری سوچیں, برے رویے, بری عادتیں, برے اعمال کو نکالنا, یہ اصلاح کہلواتا ہے. اس کے لیے آپ کو روحانی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا, اور یہ روحانی ڈاکٹر آپ کے لمز میں موجود ہے ماشاءاللہ. ایک روحانی ڈاکٹر آپ کے ہوتے تھے شیخ کمال الدین, روحانی ڈاکٹر شیخ کمال الدین جی, وہ پی ایچ ڈی کرنے انگلینڈ چلے گئے, واپس چلے گئے جی. ہاں وہ واپس چلے گئے انگلینڈ. میرے شاگرد, حدیث انہوں نے مجھ سے پڑھی جامعہ شفیہ میں, اور وہ جب وہاں تھے لمز کے اندر, میں آج ان لمز کے بچوں کے سامنے بات کھول دوں تو کوئی حرج نہیں, وہ پڑھاتے تھے. اب لڑکیاں ان سے پوچھتی تھیں کہ آپ کے جس طرح ویژن ہے, آپ کی جو سوچ ہے, آپ کا جو بیلنس زندگی ہے, آپ جس طرح فطرت کے بارے میں اور انسان کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم ایسا نہیں ہو سکتے. یہ ان سے بڑا ٹیڑھا سوال ایسا کرتے تھے. خواتین, بچیاں بھی کرتی تھی, لڑکے بھی کرتے تھے. انہوں نے کہا اس کے لیے کورس ہوتا ہے, وہ پڑھنا پڑتا ہے, یعنی دینی تعلیم, ایک کورس کرنا پڑتا ہے قرآن و حدیث والا, وہ کر لے. چنانچہ وہ لمز کی بچیوں کو فکر ہو گئی کہ ہم یہ اگر کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے, شیخ کمال الدین صاحب نے باقاعدہ بچیوں کے لیے ڈیفنس کے اندر لمز کے آس پاس نا, وہ وائی بلاک فلاں میں باقاعدہ گھروں میں ادارے کھولے جہاں بچیاں شام کو جا کے دینی تعلیم حاصل کرتی تھی.
آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا، اس وقت میں وفاق المدارس العربیہ کا کنٹرولر امتحانات تھا، کنٹرولر آف ایجوکیشن مسئول تھا، لاہور، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ، ان 4 ضلعوں کا۔ انہوں نے 75D کے اندر انہوں نے اپنے سسرال میں ان کا گھر لے کر اس کو سینٹر بنایا امتحان کے لیے۔ مجھے کہنے لگے مولانا ان بچیوں نے اب آگے چل کر عالمات کا امتحان دینا ہے، اور انہوں نے ثانوی عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ، انہوں نے 6 سال پڑھنا ہے، اس وقت 4 سال کا کورس ہوتا تھا، تو انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے امتحان دینا ہے، خدا کے لیے ان کا سینٹر جو ہے مدرسوں میں نہ بنائیں، یہ بھاگ جائیں گی، ان کا سینٹر بنائیں ایسی جگہ جہاں مدرسے کی عام بچیاں نہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا ممکن ہے کہ بغیر برقعے کے آئیں، بغیر پردے کے آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گاڑی چلا کر خود آئیں، ڈرائیونگ کر کے خود پیپر دینے آئیں، دینی پیپر۔ تو 75D میں انہوں نے مرکز بنایا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ D بلاک میں سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی جب 6 دن پیپر ہوتے تھے۔ لمز کی بچیاں، لمز کی طالبات، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ سینٹر چھوٹا پڑ گیا ہے، اب ایک اور سینٹر چاہیے۔ ادھر لمز میں پڑھ رہی ہیں، ادھر آ کر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کب؟ جبکہ انسان کو اپنی بیلنس زندگی گزارنے کے لیے کوئی رہنما مل جائے، اور میرے نزدیک وہ ہر طالبہ رہنما بنی ہے بعد میں، الحمدللہ۔ کب؟ جب روحانی ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے۔ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو؟ جی میرا نا سوال ہے، بڑا سبجیکٹو ہے، جی اس کے 2 پارٹ۔ آپ نے اس طرح کہا کہ پسند کی شادی بری نہیں ہے، جی پسند کی شادی جی کرنا بری بات نہیں۔ جی بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اس پسند کو کس طرح ڈیفائن کیا؟ بالکل۔ پہلا حصہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ مطلب بڑی کوئی گزار ہے یا کچھ ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ اسے اپروچ کریں تو وہ تھپڑ ماریں گے، جی صحیح ہے، گل جاتی ہے۔ نمازیں کتنی پڑھتی ہو؟ آپ کا پہلا کویسچن یہ ہو، نمازیں کتنی پڑھتی ہو؟ اپنا کام کرو، کیا کرنے آئے ہو؟ جی ہاں، یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ پہلے نیچر نہیں سمجھ سکتے، تو بنا نیچر سمجھے یا بنا اس کو اپروچ کیے آپ مطلب یہ اب کہا جاتا ہے کہ کپور فیشن ہے، ڈائریکٹ رشتے کی آپ نہیں بات کر سکتے، تو اس طرح سے اس میں دین نے اتنی وضاحت کر دی ہے نا۔ یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے، بھائی صاحب نے یہ کیا کہ پسند کی شادی کریں تو وہ اس میں کیا لمٹس کیا ہونی چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے، ہمیں پھر لڑکی میں کیا چیز دیکھنی چاہیے، آخر نیچر بھی تو دیکھنی ہے، فطرت بھی تو دیکھنی ہے، فلاں بھی دیکھنا ہے، ہاں اپروچ بھی دیکھنی ہے، اور آپ شادی کر لیں، شادی کرنے کے بعد 25 سال اس لڑکی کے ساتھ آپ زندگی گزارے، پسند کی لڑکی کے ساتھ، 25 سال بعد آپ کہیں گے میں تجھے سمجھ نہیں سکا۔ 25 سال بعد کیا کہیں گے؟ ویسے میں تجھے سمجھ نہیں سکا، تو ہے کیا چیز؟ کیا کروں مولانا، 25 سال ہو گئے، شادی کر لی تھی میں نے، اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، 25 سال ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، کہتے ہمارے زمانے کبھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں۔ اللہ کے بندے، تم انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 انسان ایسے، 2 بہنیں، حقیقی بہنیں، ان کی سوچیں آپس میں ایک نہیں ہوتی۔ 2 حقیقی بھائی، ان کی آرزویں، ان کے ایمبیشس، ان کی فلاں، ان کی فکریں، ان کی چاہتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک کو گوشت پسند ہے، ایک کو دال پسند ہے، ایک کو سبزی پسند ہے، کیا کر لو؟ شادی کی زندگی میں پسند ایک ہونا، یہ تلاش نہ کریں، مہربانی کریں، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ پسند ایک ہو، یہ ہمیں دین نے نہیں سکھایا۔ انڈرسٹینڈنگ ہونا، انڈرسٹینڈنگ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جو کہوں بیوی اس کے مطابق عمل کرے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہاں سچی سچی بات ہے، میں جو کہوں وہ اس پر عمل کرے۔ اللہ کے بندے، اگر وہ زن مرید نکلا نا، زن مرید ہر بات بیوی کی مانتا ہے، تب بھی تو اب یہی کہتے ہیں نا، ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے۔ وہ کہتی ہے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جا، بیٹھ جاتا ہے، نکل جائے یہاں سے، وہ نکل جاتا ہے، پیسے لا، وہ دے دیتا ہے۔ ہمارے جب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتے ہیں۔ دین نے یہ نہیں کہا، دین نے یہ نہیں کہا۔ پھر ہمیں کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے؟ نبی سے بخاری شریف کی حدیث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے وقت 5 باتوں کو دیکھتے ہیں. آپ بھی 5 باتوں کو دیکھیں، لیکن اس میں پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ 5 باتیں دیکھیں. جب بھی شادی کریں لڑکی میں 5 باتیں، لڑکی کا رشتہ تلاش کریں 5 باتیں دیکھیں. نمبر 1 دین. نمبر 1 دین، مسلمان بھی ہے کہ نہیں. نمبر 2 اخلاق اور کردار، کریکٹر. ظاہری طور پر دیکھیں، گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں. کریکٹر، میں کریکٹر کی بہت سیدھی تعریف کرتا ہوں، گناہ کبیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے. نمبر 3 خاندان، حسب و نسب، خاندان، یہ بھی دیکھیں. نمبر 4 شکل و صورت. شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، وہ صحابی نے کہا نا میری منگنی ہو گئی ہے، شادی ہونے والی اس لڑکی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کو. ہاں، شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیں. کیا دیکھیں گے؟ شکل و صورت، قد کاٹ، خلاص. آگے کیا ہوگا آپ نہیں دیکھ سکتے، ہوٹلنگ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاں، ٹورز کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ تو جب ساتھ ملیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، پھر پتہ لگے گا اندر کیا ہے. اور وہ تو میں نے کہا 25 سال بعد بھی کہیں گے میں تجھے سمجھ نہیں سکا تو کیا چیز کیا ہے. وہ تو میں نے پہلے ہی کہا، نہیں سمجھ سکتے. سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. ظاہر کو دیکھیں، دین، اخلاق، کردار، کریکٹر، حسب و نسب، خاندان. نمبر 4 شکل و صورت، شکل و صورت. نمبر 5 مال. نمبر 5 مال، پیسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے زیادہ دین اور اخلاق پر توجہ دو. 5 چیزوں کو دیکھو. انسان شادی کرتا ہے 5 چیزیں دیکھ کر: دین، اخلاق، کردار، کریکٹر، حسب و نسب، خاندان، شکل و صورت اور مال و دولت. لیکن تم ان سب میں سے ترجیح کس کو دو؟ اس کے دین اور اخلاق کو. کیوں؟ یہ جو شکل و صورت ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے کام آئے گی. یہ 2 گھنٹے بھی میں نے زیادہ بتائے. 24 گھنٹوں میں سے شکل و صورت صرف 2 گھنٹے کام آئے گی. اور یہ 2 گھنٹے بھی صرف 10 سال تک، یہ لمٹ بھی میں نے زیادہ بتائی ہے. اس کے بعد شکل و صورت کام نہیں آتی. سارا دن آپ کام کاج میں ہوں گے، گھر میں آئیں گے، جاگنے کا وقت، سونے کا وقت، مل بیٹھنے کا وقت 2 گھنٹے بس، خلاص. یہ میں نے پھر کہا، میں نے زیادہ بتایا. باقی 20 گھنٹے کی، 22 گھنٹے کی یہ فکر نہیں کرتا. 22 گھنٹے کیا کام آئے گا؟ اس کا دین کام آئے گا، اس کا اخلاق کام آئے گا. آپ کے بچے ہو جائیں گے، اب اس کا خاندان کام آئے گا. مال ٹھیک ہے، مال و دولت دیکھیں آپ شادی کرتے وقت، لیکن مال و دولت سب کچھ نہیں. مال و دولت سب کچھ نہیں. یہ انسان کو تب سمجھ میں آتا ہے جب مالدار لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، او ماشاء اللہ فلاں فلاں. اور جب سکون نہیں ہوتا زندگی میں تو پھر جملے آتے ہیں منہ پر، مولانا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، سکون نہیں ہے میری زندگی میں، میری زندگی میں سکون نہیں. ٹھیک ہے پیسہ ہے، سب کچھ ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ بڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے. تو شادی کرتے وقت آپ 5 چیزوں کو دیکھیں گے، اور شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کو تلاش بھی نہ کریں، اور یہ ہوگی بھی نہیں، یہ ہوگی بھی نہیں کبھی بھی. انڈرسٹینڈنگ وہ جو میں نے بتایا. اور اگر افہام و تفہیم کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں کہ اس کے جذبات کو خود سمجھنا، اس کی چاہتوں کو سمجھنا، کچھ خود کو دبا لینا، کچھ اس کو دبا لینا، کچھ اس کو مرضی کے مطابق کر لینا، بس زندگی کو گزارنا، اگر اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. میری بات اب مکمل ہوگی. جی جی. غصے کی بات کی پہلے، آپ نے کہا غصہ ہونا بھی ایک کوالٹی ہے اور بتاؤ بھی دوسری جگہ. اور پھر آپ نے کہا کہ غصہ بیجا ہونا وہ بھی نقصان دہ ہے، وہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. تو لائن پہ آپ غور کرتے ہیں کہ یہ غصہ بیجا میں کمال کا، ہاں پتہ چل رہا ہے لمز کا لڑکا ہے. کہتے ہیں آپ نے غصے کے بارے میں بتایا، اس میں آپ نے غصے کی ڈیفینیشن کسی خلاف اصول بات کو دیکھ کر، خلاف ضابطہ، خلاف اصول، خلاف مزاج، خلاف مفاد کوئی بات دیکھ کر طبیعت میں جو شدت آتی ہے، تیزی آتی ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں. یہ سائیکالوجی میں
غصے کی ڈیفینیشن ہے: خلاف اصول، خلاف ضابطہ، خلاف مفاد، خلاف مزاج. کوئی بات دیکھ کر طبیعت میں جو تیزی آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. یہ غصہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. بڑے غور سے کہاں ڈیفائن کریں گے، فرق کیسے کریں گے؟ اگر غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا دیکھ کر، یہ غصہ اچھا ہے اور اس پر قابو پانا ہے، عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے، اپنی مرضی سے نہیں. یہ نماز نہیں پڑھتا ہے 2 لگا ہے جی خام خواہ نہیں. آپ نے اس غصے پر عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھ کر آپ کی طبیعت میں شدت آئے، یہ غصہ اچھا ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے. ایک بات. اور اگر انسان کو غصہ آئے اپنے ذاتی مفاد، ذاتی سوچوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر، تو وہ غصہ برا ہے، اس پر قابو پانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی برا والا غصہ نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی برا والا غصہ نہیں آیا. اور اچھا والا غصہ نبی صلی اللہ علیہ، یعنی حق بات کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. اب ہمیں معاشرے کے اندر جو غصہ آتا ہے نا، وہ برا والا غصہ. اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے مجھے یوں کر لیا، اس نے میری چیز توڑ دی، اس نے میرا نقصان کر دیا، اس نے مجھے یوں کر دیا. نہیں، اس پر کیا کرنا ہے؟ قابو پانا ہے. تو اچھا غصہ کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، وہ اچھا غصہ ہے. ذاتی مفاد، ذاتی سوچے، برا غصہ ہے. اور عمل کیسے کرنا ہے؟ نبوی طریقے سے. اور جو برا غصہ ہے اس پر قابو پانا ہے. اور قابو کیسے پانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے کہ اگر برا والا غصہ آ جائے تو جب کبھی غصہ آ جائے، اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے وضو کر لے. مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، جب وہ غصہ آئے تو وضو کر لے. کیوں؟ جب غصہ آتا ہے نا، انسان بی پی ہائی ہو جاتا ہے، منہ لال، اور جب جسم گرم تپنے لگتا ہے غصہ جب آتا ہے. اور جب بخار ہوتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو پٹیاں کرو، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے پاؤں پر، بخار کم ہو جائے گا. ہاں، جب یہ غصے میں اس کا بی پی پارا ہائی ہوتا ہے نا تو یہ وضو کرے گا نا سادہ پانی سے. ہائیڈرو تھراپی، سادہ پانی سے علاج، سادہ پانی سے علاج. جاپان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا جی. وہاں ٹوکیو یونیورسٹی میں لیکچر تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی اس وقت، وہ بھی، ہم دونوں ایک ہی ہوٹل میں تھے کیونکہ تقابل ادیان میرا اور دونوں کا دوستی کا ذریعہ ہے. میری بھی تقابل ادیان میں کتاب ہے. میں نے تورات، زبور، انجیل یہ ساری مکمل پڑھی. اس کے امتحانات دیے یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، پورا پڑھا ہے. اس پر یہودیت عیسائیت پر پوری کتابیں ہیں، میں لیول کی لکھی ہوئی ہیں، میں نے وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو وہاں جاپان میں جانا ہوا تو انہوں نے نا لکڑی کے پیالے رکھے ہوئے بڑے بڑے جس میں انسان بیٹھ جائے. تو ایک کوئی دوائی نہیں ہے جی اس میں، بالکل دوائی نہیں، سادہ پانی. ایک میں ذرا ٹھنڈا، ایک اس میں ذرا گرم، پھر ذرا گرم، پھر اور گرم، پھر اور گرم. 10 سٹیپس بنائے ہوئے. وہ کہتے ہیں آپ نے 3 منٹ اس میں بیٹھنا ہے، پھر 3 منٹ اس میں بیٹھنا ہے، پھر 3 منٹ اس میں بیٹھنا ہے، پھر اوپر سے نیچے 3 منٹ اس میں، 3 منٹ. پتہ نہیں کتنے 20 بیماریوں کا علاج ہائیڈرو تھراپی، سادہ پانی سے علاج کرتے ہیں. اور وہاں جاپان میں مجھے ایسے ملے ہیں ڈاکٹر جو کہتے ہیں ہم ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج سادے پانی سے کرتے ہیں. وہ ٹیکنیک بھی بتائی انہوں نے. وہ رات کو رکھ دیتے ہیں پانی، اس میں نا پانی، سادہ پانی رکھ دیتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر خاص طریقے سے ڈالتے وہ ہڈی جڑ جاتی. سادہ پانی. جب غصہ آئے تو وضو کر لے. سادہ پانی سے علاج سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 2، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس. دوسرا طریقہ، اگر غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. کھڑے نہیں بیٹھ سکتے نا تو ذرا چلنا پھرنا شروع کر دیں، غصہ کم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب غصے میں انسان ہوتا ہے تو یہ نوجوانوں کو بہت آتا ہے نا، اس لیے میں کھل کر بات کر رہا ہوں. جب غصہ آئے تو آپ ٹہلنا شروع کر دیں. بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اپنی پوزیشن چینج کر لیں. کیوں؟ جب غصے میں انسان ہوتا ہے تو اس کے اعصاب جو ہے اکڑ جاتے ہیں، مسلز اکڑ جاتے ہیں. اگر غصے میں کوئی لڑکا ہو نا
اس کو آپ بٹھا، اچھا بیٹھ تو جانا، بیٹھ کرسی پہ بیٹھ جا، وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں. اور کرسی پہ بیٹھا ہو نا تو غصے میں ہو، آپ اس کو اٹھائیں گے نا تو وہ کرسی سمیت ہی اٹھ جائے گا اسی پوزیشن میں، سیدھا نہیں ہوگا. لیکن اگر غصے والا شخص کھڑا ہے تو بیٹھے گا نا، تو اپنے اعصاب کو ڈھیلا کرے گا تو بیٹھے گا نا. بیٹھا ہوا شخص غصے میں ہے، جب کھڑا ہوگا تو اپنے اعصاب کو ڈھیلا کرے گا نا. بیٹھا ہوا غصے میں تو لیٹ جائے، جب لیٹے گا تب، جب اپنے آپ کو ڈھیلا کرے گا غصہ ختم ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے کہ اپنی زبان پر، اب میں نوجوان کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ غصے کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں نا، ٹیکنک، سائیکالوجیکل ٹیکنک، اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو نہ چلائیں، بس خلاص. جتنا مرضی غصہ آتا رہے، کچھ نہیں بگڑتا آپ کا. اپنی زبان کو نہ چلائیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو نہ چلائیں. اور عجیب بات بتانے لگا ہوں، کبھی تجربہ کیجیے گا بیٹھ کر آرام سے، کہ اگر آپ نے غصے کی حالت میں اپنی زبان کو نہیں چلایا، گالیاں نہیں دی، دوسرے کی بے عزتی نہیں کی، چپ، اور اپنے ہاتھ پاؤں کو قابو رکھا، کوئی چیز توڑی پھیڑی پھینکا مارا نہ، کچھ نہیں، اگر آپ نے ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو کچھ دیر کے بعد اللہ آپ کے دل میں وہ بات جس کی وجہ سے غصہ آیا ہے اس کا حل اللہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے زبان چلا لی، اگر آپ نے توڑ پھوڑ کر دی، اس کے بعد بھی اللہ دل میں بات ڈالے گا، اس حل نکالے گا، لیکن اب اس حل کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. میرا خیال ہے کافی ہو گیا غصہ. جی یہ بزرگوں نے میرا خیال کر لیا کچھ تھوڑا سا. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. ایک دم آپ لوگ قیمتی لوگ، آپ لوگ قیمتی انسان. آپ کروڑوں، لاکھوں نہیں کہہ رہا، کروڑوں انسانوں میں سے وہ نوجوان ہو جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور لمز میں پڑھ رہے ہیں. لمز میں ایرے غیرے کو داخلہ نہیں ملتا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. صرف پیسے کی بنیاد پر وہاں داخلہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنی اپنی فیلڈ میں رہنا ہے. اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، جسمانی قوتیں بھی دی ہیں، روحانی قوتیں، جتنی قوتیں ساری آپ کے اندر موجود ہیں، ساری صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں. کروڑوں نوجوانوں میں سے آپ چند، میں اگر کہوں کریم ہو آپ اس امہ کی، کریم ہو اس معاشرے کی، کریم ہو اپنے خاندانوں کی. آپ کے اوپر بہت ساری نظریں لگی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں. اللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق دے. ایک ایک نوجوان کو اللہ کام کا نوجوان بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دفعہ سلام کر لیتا ہوں. جی تو چاہتا ہے ہر ایک کے ساتھ مصافحہ کروں، چند منٹ لگیں گے، ہر ایک کے ساتھ مصافحہ کر لوں گا. جی چند منٹ لگیں گے، ہر ایک کے ساتھ مصافحہ ہو جائے گا انشاءاللہ.